الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال عز من قائل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ وحدہ لا شریک کی بے پایا حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار صلاۃ و سلام کے بعد معزز حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں اور بزرگوں، رمضان کا مقدس مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہوا۔ اللہ رب العالمین کی رحمتوں اور اس کے فضل و کرم، اس کی نوازشوں اور اس کی بخشش کی سوغات دے کر ہم سے رخصت ہو گیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ مبارک کی قدر کی، اس کے اوقات سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنی آخرت کے لیے انہوں نے ساد راہ اور توشہ جمع کیا۔
بزرگوں اور بھائیوں، ہم یہ بات اچھی طرح سے دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کا آغاز ہونے کے ساتھ ہی مسلمانوں کے اندر ایک دینی اور روحانی ماحول پیدا ہو جاتا ہے اور لوگوں کا تعلق اللہ رب العالمین سے کسی نہ کسی طرح سے جڑ جاتا ہے۔ نمازوں کے لیے مساجد میں حاضری، تراویح، قرآن کریم کی تلاوت، صدقہ و خیرات، توبہ و استغفار، دعائیں، مختلف طریقے سے لوگ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں اپنے اوقات کو لگاتے ہیں۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے، لیکن دوسری طرف ایک افسوسناک صورتحال جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جیسے جیسے اختتام کے قریب پہنچتا ہے، ہماری اس حرکت میں یا ہمارے ان جذبات میں بھی دھیرے دھیرے کمزوری آنے لگتی اور عید کا دن آتے آتے پھر وہی صورتحال ہو جاتی ہے جو رمضان شروع ہونے سے پہلے تھی، گنتی کے وہی چند نمازی، اور پھر ہم اسی طرح سے غفلت کی زندگی بسر کرنے لگتے ہیں۔ بھائیو اور بزرگوں، یہ بات نہایت افسوسناک اور اسلام کے تقاضوں کے بالکل خلاف ہے، قرآن و حدیث کے تقاضوں کے بالکل خلاف ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ یقین بمعنی موت، آخری دم تک اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی بندگی پر ڈٹے رہیے، جمے رہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے اللہ رب العالمین کا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس حکم میں امت بھی داخل ہے اور امت سے بھی اس کا مطالبہ ہے کہ وہ ہر شخص اپنے دم واپسی آخری دم تک عبادت کرتا رہے۔ اور یہی نہیں، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو خطاب کر کے الگ سے تاکیدی طور پر حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے، ہرگز موت سے ملاقات نہ کرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ جب بھی موت آئے تمہیں اسلام پر پائے۔ کیا ہم میں سے کسی کو پتہ ہے کہ ہماری موت کب آئے گی؟ جوانی میں آئے گی، ادھیڑ عمر میں آئے گی، بڑھاپے میں آئے گی، بیمار پڑ کے انسان مرے گا، کہ اچانک فرشتہ اجل اس کے سر پر آ جائے گا اور اس کی روح قبضہ کر لے گا؟ کسی کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی موت کب آئے گی، کس گھڑی آئے گی، کس لمحے آئے گی، کس جگہ آئے گی، کس حالت میں آئے گی۔ تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے، ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ ایک مسلمان کو اپنی پوری زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بسر کرنی ہوگی، تاکہ وہ جب بھی موت سے ملاقات کرے اسلام پر، اس کی موت اسلام پر۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بھائی اور بزرگوں، یہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام صرف چند ظاہری رسوم کا نام نہیں ہے، اسلام صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، نماز روزے تک اسلام محدود نہیں ہے، اسلام پوری زندگی کے لیے نظام اور دستور ہے، دستور حیات ہے۔
اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی حجۃ الوداع کے موقع پر سن 10 ہجری میں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی، مکمل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے میں نے پسند کر لیا، منتخب کر لیا۔ تو اسلام یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے بھائی اور بزرگوں، یہ صرف چند محدود چیزوں کا اور مخصوص چیزوں کا نام نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے رمضان سے جو کچھ سیکھا ہے اس پر مستمر اور مداومت برتنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا معمول اور ہمارے معاملات اسی طرح سے رہے جیسے ہم نے رمضان میں سیکھا ہے۔ ہم نے 1 مہینے تک جو تربیت حاصل کی ہے رمضان میں کہ ہم اللہ رب العالمین کی مرضی کو، اس کے حکم کو ترجیح دیں گے، اپنی پسند پر، اپنی خواہش پر، ہمارے نزدیک اللہ کا حکم مقدم ہوگا، یہی جذبہ ہمارے دلوں میں سال کے بقیہ دنوں میں بھی ہونا چاہیے بھائی اور بزرگ۔ انسان ایک مسلمان محض اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتا ہے اور کھانے پینے کو چھوڑتا ہے، اپنی خواہش سے دستبرداری اختیار کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے ایک مسلمان جب اس کے حلال کردہ چیز کو چھوڑنے پر آمادہ اور تیار ہے اور اس کا عملی مظاہرہ کرتا ہے تو یہ یقینی طور پر اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے باز آنے کے لیے اور بھی زیادہ تیار رہے، اور بھی زیادہ وہ تیار اور آمادہ رہے۔ جو کام اللہ رب العالمین نے غیر رمضان میں حرام کیے ہیں وہ ان سے بچے گا، ان سے احتراز اور پرہیز کرے گا۔ تو بہرحال یہ آیت کریمہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہر شخص کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ موت سے جا ملیے، یہاں تک کہ موت آپ کو آ جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق عمل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک اللہ رب العالمین کی عبادت، اس کی اطاعت اور اس کے فرما برداری میں لگے رہے۔ اور بھائی اور بزرگوں، سب سے اہم، سب سے واضح و ظاہر مظہر اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کا اور سب سے عظیم عبادت کیا ہے؟ کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد یہ نماز ہے، جس کی پابندی ہر مسلمان کے اوپر لازمی اور ضروری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس نماز کو آخری دم تک قائم کیا۔ آپ پڑھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے آخری ایام، جب آپ کی بیماری شدید ہو گئی اور بخار کی شدت سے، تکلیف کی وجہ سے بار بار آپ کے اوپر غشی طاری ہو جاتی تھی، جیسے ہی آپ کو افاقہ ہوتا تھا آپ سب سے پہلے کیا پوچھتے تھے؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ فکر تھی نماز کی، اتنا زیادہ آپ اہتمام کرتے تھے، اور آپ نے آخری وصیت جو کی امت کو وہ کیا تھی؟ اسی نماز کے تعلق سے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نمازوں کی پابندی کرنا اور تمہارے زیر دست، جو تمہارے زیر کفالت لوگ ہیں، ان کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھنا، عورتیں، بچے، تمہارے ملازمین، تمہارے غلام اور لونڈیاں جو تمہارے زیر کفالت اور تمہارے زیر سرپرستی ہیں، جن کے تم سربراہ ہو، ان کو کمزور سمجھ کر ان کے اوپر ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، ان کی حق تلفی نہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 باتیں بتائیں، ایک حقوق اللہ میں سے بتایا نماز کی پابندی، اور دوسرے لوگوں کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھنا اور کسی کے اوپر ظلم و زیادتی اور سختی نہ کرنا۔ تو بہرحال اس وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کا تقاضا، اور رمضان المبارک میں ہم نے جو کچھ بھی عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس نماز کو اور دوسرے نیکی و بھلائی کے کاموں کے سلسلے کو آئندہ بھی جاری و ساری رکھیں۔
رمضان کا جو رب ہے وہی رمضان کے بعد دوسرے مہینوں کا بھی رب ہے. وہ اللہ جس نے رمضان میں نماز فرض کی ہے، وہ اللہ جس نے رمضان میں نیکی و بھلائی کا حکم دیا ہے، اسی نے رمضان کے بعد بھی نماز فرض کی، اسی نے بھلائیوں کا حکم دیا ہے رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں بھی، اور اس کی بڑی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے. بھائی اور بزرگوں، ہم دنیا کے سلسلے میں بڑے سیانے، بڑے ہوشیار ہیں، کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتے جس میں ہمیں 2 پیسے کا نفع ہو. انسان جب دیکھتا ہے کہ موسم اور سیزن اچھا ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہے، تو پوری محنت اور کوشش کرتا ہے کہ وہ مستقبل کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے کمائی کر لے اس میں. تو یہ دنیا کی جو زندگی ہمیں ملی ہے بھائی اور بزرگوں، یہ آخرت کے لیے کھیتی کرنے کا موقع ہے، اور یہ جو ہم کو دن ملے ہیں، ہماری زندگی کے جو بقیہ ایام ہیں، یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم ان سے آخرت کے لیے زیادہ راہ جمع کر لیں. کتنے اوقات کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، کتنے سارے مواقع ہیں جن سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، اور اپنی غفلت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے ان اوقات کو، ان مواقع کو ہم گنوا دیتے ہیں اور ضائع کر دیتے ہیں. بھائی اور بزرگوں، نیکی و بھلائی کے بہت سارے راستے ہیں، نیکی اور بھلائی کے بہت سارے راستے ہیں، انسان ان کو اپنائے اور اختیار کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. آپ کا ارشاد ہے، صحیح حدیث ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر. جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیتا ہے تو اسے پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. گویا کہ اس نے پورے سال روزہ رکھا. تو یہ شوال کے مہینے میں 6 روزے عورتیں تو رکھتی ہیں، اہتمام کرتی ہیں، لیکن مردوں کے اندر بہت کم اس کا خیال ہوتا ہے، یا بہت کم لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. شوال کے مہینے میں 6 روزے ہم رکھ لیں اور سال بھر کے روزوں کا ثواب حاصل کریں. اور یہ روزے شوال کے انسان عید کے دن نہیں روزہ رکھ سکتا ہے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. اس کے بعد 2 تاریخ سے لے کر شوال کا مہینہ ختم ہونے تک اور ذی القعدہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کسی بھی دن رکھ سکتا ہے، چاہے متواتر رکھے چاہے ناغے سے رکھے، لیکن 6 روزے شوال کے مہینے میں یہ مقید ہے. ان کو انسان اگر رکھ لیتا ہے تو اس کا بڑا ثواب، اور اس طرح سے سال بھر روزہ رکھنے کا اسے ثواب مل جائے گا. تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ آخرت کے لیے بہت بڑا ہمارے لیے توشہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ بھائی اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ان چھوٹے چھوٹے اعمال کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. ہمارا بہت معمولی وقت اس میں جائے گا، لیکن اس کا فائدہ کتنا ہوگا، یہ فائدہ بہت ہی عظیم اور زبردست ہوگا. حدیث میں ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 12 رکعتیں پڑھی، 5 وقت کی نمازوں کے آگے پیچھے جس نے 12 رکعتیں نماز پڑھی، ان کو سنن راتبہ کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ان 12 رکعتوں کی پابندی کرنے کی وجہ سے اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کریں گے. کون سی 2 رکعتیں؟ 12 رکعتیں ہیں. فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، اور مغرب کے بعد 2 رکعت، اور عشاء کے بعد 2 رکعت. فجر سے پہلے کی 2 سنت ہے، ان کی الگ سے فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 رکعت ہے، یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے ان سب سے بہتر ہے، ان سے زیادہ قیمتی. ایک انسان پوری زندگی محنت اور کوشش کرے تو ساری دنیا وہ نہیں کما سکتا ہے، ساری دنیا کا وہ مالک نہیں ہو سکتا ہے، لیکن فجر کی 2 رکعت اگر پڑھتا ہے تو پوری دنیا کے مل جانے سے بہتر ہے، اور اس کو اس کے حق میں یہ چیز بہتر ہے. ہم سنتوں کو تو جانے دیجیے، فجر کے فرض کو ضائع کر دیتے ہیں.
جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من صلی البردین دخل الجنہ، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، یعنی پابندی کے ساتھ۔ کون سی ہے؟ فجر کی نماز، فجر کی جب نماز اور عصر کی نماز، جو شخص پابندی کے ساتھ ان کو پڑھتا ہے آپ نے بشارت دی ہے کہ ایسا شخص جنت میں جائے گا، تو یہ فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے اتنی بڑی بشارت ہو رہی ہے، 12 رکعت ہے، فجر سے پہلے 2 رکعت اور ظہر سے پہلے 4، 6 ہو گئی، ظہر کے بعد 2، 8 ہو گئی، مغرب کے بعد 2 رکعت ہے اور عشاء کے بعد 2 رکعت ہے۔ یہ 12 رکعت ہے جو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کو سنن رواتب بولتے ہیں، ان کو سنن رواتب بولتے ہیں۔ ان سنن رواتب کی پابندی اگر انسان کرے گا تو اسے اللہ رب العالمین کی طرف سے جنت میں ایک گھر ملے گا۔ بتائیے جنت میں داخلہ کتنی عظیم چیز ہے۔ دنیا میں اگر آپ بڑے سے بڑا محل بنا لیں، آخر ایک نہ ایک دن چھوڑ کر جانا ہے، لیکن جنت میں اگر کسی کو محل مل گیا تو ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ کامیاب ہو گیا، اور اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ 12 رکعتیں اگر ہم جوڑیں تو بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ انسان اگر پڑھے تو 20 منٹ لگیں گے، 20 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے ان 12 رکعتوں کے پڑھنے میں۔ ہمارے لیے یہ بھاری اور گرا، مسجد میں تھوڑی پہلے آ کر ان کی پابندی کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ یہاں وہاں کھڑے ہو کر گپ کرنا، ہوٹلوں میں اور سڑکوں پر اور جو ہے چوپالوں میں بیٹھ کر وقت ضائع کرنے میں یا میچ دیکھنے میں یا اور دوسرے کاموں میں لغویات میں گھنٹوں گزر جاتے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے یا ہمارے اوپر کچھ بھی گرا نہیں گزرتا ہے، لیکن مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھ کر آ کر اتنا بڑا ثواب حاصل کرنا ہمارے لیے کتنا گرا گزرتا ہے۔ تو بھائی اور بزرگوں، یہ مواقع ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیے ہیں آخرت کی زندگی کو سنوارنے اور وہاں پر زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ جب ان سنتوں کا یہ مقام ہے، ان کی یہ فضیلت ہے، ان کا یہ درجہ ہے، تو ذرا سوچئے فرائض کی پابندی کا کتنا زیادہ ثواب ہوگا اور کتنی اس کی فضیلت ہوگی۔ نمازوں کی فضیلت کے سلسلے میں بڑی لمبی چوڑی گفتگو انسان کر سکتا ہے۔ میں صرف سرسری طور پر بعض نیکی کے کاموں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جو ہم رمضان کے بعد بھی جاری وہ ساری رکھ سکتے ہیں۔ رمضان کے بعد ہم ان اعمال کو کر سکتے ہیں اور عمل صالح کے اندر مداومت اور تسلسل باقی رکھ سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو وہی عمل پسند ہے جس میں تسلسل انسان اختیار کرے، مداومت اختیار کرے، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ نیکی کا کام انسان برابر کرتا رہے، تھوڑا تھوڑا کرتا رہے، وہ اللہ کو زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے اس کے مقابلے میں کہ انسان جوش میں آئے، جذبے میں آئے اور 1 دن 2 دن تھوڑی دیر کوئی کام کر کے پھر بیٹھ جائے، تھک جائے۔ تو یہ اعمال ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے بھائی اور بزرگ۔ روزوں کے لیے ایک تو یہ کہ شوال کے مہینے میں انسان 6 روزہ رکھ لے، سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی دوسرے روزے مسنون اور مشروع قرار دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو، ہر دوشنبے اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، نفلی روزہ۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ دوشنبہ کا دن یہ میری ولادت کا دن ہے، تو میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں، اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو آپ نے دوشنبہ اور جمعرات کو روزہ رکھا ہے اور اس کا یہ سبب بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے ہر مہینے 3 روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے، ہر مہینے میں 3 روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے، اور وہ کون سے انسان کبھی بھی رکھ سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ 13، 14 اور 15 چاند کی جو 13، 14، 15 تاریخ ہوتی ہے جن میں چاند پورا ہوتا ہے، ان کو ایام بیض کہتے ہیں، ان دنوں میں روزہ رکھنے کی اور بھی خصوصی طور پر آپ نے ترغیب دی ہے۔ تو یہ اعمال ہیں، ہمیں ان کو کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے صدقہ و خیرات کا معاملہ ہے بھائی اور بزرگوں، صدقہ اور خیرات کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، اور اسی طرح سے اس کے لیے صاحب نصاب ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ صاحب نصاب انسان کے اوپر تو زکوٰۃ فرض ہے سال میں 1 بار، اور اگر زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا، وہ مجرم ہوگا، اللہ کے ہاں اس کی گرفت ہوگی اور اس کو سزا ملے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص صاحب حیثیت نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، تو اسے بھی نیکی کمانے کا موقع اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اور صدقات و خیرات نفلی جو ہے ان کا حکم دیا ہے، اور اس کی بڑی تاکید کی ہے، اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ جو ہے مال میں کوئی کمی نہیں کرتا ہے۔
صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے اترتے ہیں اور ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرتا ہے تیرے راستے میں، صدقہ و خیرات کرتا ہے، اس کے مال میں تو بڑھوتری کر دے، اس کا بدل اسے دے جو تیرے راستے میں نکالتا ہے۔ اور دوسرا فرشتہ بد دعا دیتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو مال کو روک کر رکھتا ہے، تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، ضرورت مندوں کو نہیں دیتا ہے، اے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے۔ ہر روز جو ہے فرشتے دو آتے ہیں اور یہ ایک جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے اور دوسرا جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے اس کے لیے بد دعا کرتا ہے۔ تو اس طرح سے مفسرین نے شارحین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا ہی صحیح صدقہ کرے، 1 روپیہ 2 روپیہ ہی صحیح وہ صدقہ کرے، اور جو انسان صدقہ کرتا ہے اس صدقے سے بہت ساری برکت ہوتی ہے، اس کی برکت ہوتی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے اور احادیث کے اندر بھی ان کی بڑی جو ہے تاکید کی گئی ہے، بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ صدقہ کرنے سے کیا ہے اللہ رب العالمین کی ناراضگی دور ہوتی ہے، صدقہ برے موت سے بچاتا ہے، صدقہ کرنے سے اور بھی مصیبتیں ٹلتی ہیں، برائیاں جو ہے انسان سے تکلیفیں دور ہوتی ہیں۔ صدقہ اور خیرات کرنے کے بہت سارے فوائد و فضائل قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، تو ان کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم نے رمضان میں جس طرح سے غریبوں کی خبرگیری کی ہے اور اب فرض زکوٰۃ کے ذریعے سے ہم نے ان کا تعاون کیا ہے، یہ سلسلہ خیر اور بھلائی کا رکنا نہیں چاہیے، اس کو جاری و ساری رہنا چاہیے۔ اور بھی ان کے علاوہ خیر و بھلائی کے دوسرے کام ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو بھلائی کی ترغیب دیں اور برائیوں سے روکیں۔ یہ بہت بڑا اور اہم فریضہ ہے، اگر ہم اس فریضے سے کوتاہی اختیار کریں گے، اللہ کے دین کو نہیں پہنچائیں گے، لوگوں کو برائی کرتے ہوئے دیکھیں گے اور آنکھیں بند کر لیں گے تو اللہ رب العالمین کی پکڑ سے ہم نہیں بچ سکتے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ انسان خود جو ہے نیکی کرے اور لوگوں کو نیکی کی ترغیب نہ دے اور لوگوں سے وہ برائی سے نہ روکے۔ اگر ایسا ہو گیا، برائی کو نہ روکا گیا تو عذاب آئے گا، جب گناہ زیادہ ہو جائیں گے تو سارے کے سارے لوگ اللہ کی گرفت میں ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات بیان فرمائی ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ ویل اور ہلاکت اور بربادی ہے اہل عرب کے لیے اس برائی سے جو قریب آ چکی۔ اور آپ نے فرمایا کہ آج یاجوج و ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا، آپ بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ تو امہات المؤمنین میں سے ایک ام المؤمنین نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہلک وفینا الصالحون یا انہلک وفینا الصالحون، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے؟ نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نعم اذا کثر الخبث، جی ہاں، نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی پکڑ نازل ہو سکتی ہے۔ جب برائی زیادہ ہو جائے گی، برائی کا غلبہ ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آئے گا اور سارے کے سارے لوگ اس عذاب کی گرفت میں آ جائیں گے، دنیا میں نہیں بچ سکیں گے۔ ہاں، آخرت میں ہر شخص کا حساب اس کے عمل کے مطابق اور اس کو بدلہ اس کی نیت کے مطابق ملے گا، لیکن دنیا میں سزا سے اللہ کی اور گرفت سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ بھی ایک بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر شخص اپنے گھر والوں سے شروع کرے، اپنے بچوں کو حکم دے نماز پڑھنے کا اور ان کے ساتھ سختی کرے اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو، ان کے اخلاق پر نظر رکھے اور اسی طرح سے ان کے نشست و برخاست، ان کی عادات و اطوار کی وہ دیکھ ریکھ کرے، اور اگر کوئی غلط بات دیکھتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو ٹوکے، ان کی اصلاح کرے۔ اگر ہم نے بچوں کو چھوڑ دیا اسی طرح سے برباد ہوتے ہوئے تو یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے باعث رسوائی، باعث ندامت اور تک باعث شرمندگی ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بھی ہم پکڑ سے نہیں بچ سکتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے نہیں بچ سکتے، ذمہ داری سے نہیں بچ سکتے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص چرواہا اور ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، حساب ہوگا، پوچھا جائے گا اللہ رب العالمین سے۔ ہر انسان، ہر شخص جو گھر کا سرپرست ہے، ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بال بچوں کے بارے میں، اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم نے ان کی کیسی تربیت کی، تم نے
ان کے جو ہے ان کی کیسی تربیت کی، ان کو دین پر رکھا کہ نہیں رکھا، برقرار رکھا کہ نہیں رکھا، ان کے اخلاق و عادات کو پر نظر رکھی کہ نہیں رکھی، اور ان کے ساتھ تم نے کیسا معاملہ کیا۔ تو ہم اللہ رب العالمین کے ہاں جواب دہی سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ اپنے گھر سے شروع کریں، اور اس کے بعد اپنے رشتہ داروں سے، اپنے محلے والوں سے، جہاں تک جس سے توفیق ہو سکتی ہے، جہاں تک اس کا دائرہ ہے، جہاں تک اس کی پہنچ ہے، ہر شخص ذمہ دار اور جواب دہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم رمضان سے ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس کو، اس نیک عمل کو باقی رکھنے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العالمین نے جو کہا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی میں، اس کے احکام پر عمل پیرا ہونے میں ہم صرف کریں، یہی عزم کریں، یہی ارادہ کریں، اسی کے لیے کوشش کرے۔ جب انسان کا عزم اور ارادہ صحیح ہوگا، اس کی نیت صحیح ہوگی، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد ہوگی، اس کی طرف سے توفیق حاصل ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال مسلسل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جس طرح رمضان کے مبارک مہینوں میں نیکی و بھلائی کا کرنے کا جذبہ عطا کیا، توفیق دی، اللہ تعالی اسی طرح سے یہ جذبہ ہمارا باقی اور برقرار رکھے، اور ہمارے صالحہ کی توفیق سے نوازتا رہے، اور اللہ رب العالمین ہمارے چھوٹے بڑے تمام اعمال کو شرف قبولیت سے نواز کر ان پر آخرت میں ہمیں بہترین بدلہ عطا فرمائے، اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه